بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صدائے چترال کے اسٹیج سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ زبینہ خان اور میرے ساتھ میری پیاری ہوسٹ موجود ہے عالیہ. ہماری طرف سے پورے K2 ٹیلی ویژن کے اس اسٹیج کی جانب سے ناظرین آپ سب کو ہم دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے علاوہ امید کرتے ہیں آپ جہاں پہ بھی ہیں آپ خوش ہوں گے, صحت مند ہوں گے, تندرست ہوں گے اور اپنی زندگی خوشگوار طریقے سے گزار رہے ہوں گے. وعلیکم السلام. کندوری کسپا لولا قسمی اس پر ناظرین اسمی اس پر کھوار زبان و خوشدرہ قسمی کا کہ K2 ٹیلی ویژن و اسکرین اس پر لالمین اس پر صفن وشکیاری موشکیاری زبینو وشکیاری و صدای چترالو ہے اسٹیج وشکیاری صفن تن ہر دیو کلومیاری ہنونو پروگرام دی خوشان گیو ریسین و ہموش امید کوسین کیا مش دعا کوسین کہ اللہ تعالیٰ اس پر صفن تان بے پناہ مہربانیاں چاغا لیار و اس پر دقتن دو دیری قرار. آمین. عالیہ بہت خوبصورت دعا کے ساتھ ہم نے آج اپنے پروگرام کا آغاز کیا. بتاؤ کیسا ہفتہ گزرا؟ سردی بھی بہت زیادہ چل رہی ہے آج کل اسلام آباد میں, اور کیا ایکٹیویٹی کوئی نیا کچھ کر رہی ہو عالیہ؟ ابھی نیو ایئر بھی شروع ہوا ہے تو ریزولوشن جو تم نے بنائے تھے کچھ ان پہ کام کر رہی ہو کہ؟ جی بالکل زبینہ. ویکینڈ کی بات کریں یا ویک کی بات کریں تو کافی اچھا گزرا, لیکن جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ اسلام آباد میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہے, لیکن اسلام آباد میں کمپیریٹیولی پشاور کے مقابلے میں بہت کم ٹھنڈ ہے. اور میں نے ٹریول بھی کیا تو فوگ وغیرہ یہ سارا کچھ یہ ساری چیزیں بھی میں نے فیس کی ڈیورنگ دس ویک. تو بس اسی طرح عالیہ گزشتہ جتنے بھی ہم نے پروگرام کیے تو آپ لوگوں نے ہمیں بہت سراہا. آپ لوگوں نے ہمارے پروگرام میں جو ہے ہمیں اچھے کامنٹس کے ساتھ کالز کر کے کامنٹس کے ذریعے سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں نے ہماری بہت تعریف کی. اسپیشلی ہمارے چترال سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے ہم دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے جتنے بھی ہمارے پروگرام ہوں گے اس میں ہم اپنے چترال کے کلچر کو اچھے طریقے سے ایک پازیٹیو طریقے سے آپ سب کو دکھانے کی کوشش کریں گے. بالکل زبینہ. لاسٹ ٹائم کا جو ہمارا پروگرام تھا جو ہم نے یہاں پہ ایک صوفی بینڈ کو بلایا تھا, اس کو آپ لوگوں نے اتنا زیادہ پسند کیا, اتنا سراہا کہ بس وائرل ہی ہو گئے ہم. بالکل ہمارے ویڈیوز ہمارے اتنے زیادہ ویوز ہمارے اچھے آ رہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے اپنے علاقے کو جب ہم پروموٹ کرتے ہیں اور ہمارے علاقے کے ہی لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات, ایک بہت پازیٹیو مطلب موٹیویشن ہمیں ہوتی ہے. یہ سب اگر آپ اسی طرح ہمیں سراہتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم اسی طرح موٹیویٹ ہوتے رہیں گے اور اچھے سے اچھے پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اور یہ بھی بتانا چاہوں گی آپ لوگوں کو کہ آپ بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. آپ کو اسکرین پہ ایک نمبر نظر آ رہا ہوگا, جو بھی ہمیں اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں کال کریں اور ہمیں بتائیں, پروگرام کے حوالے سے ہم سے بات کریں. ویسے بھی ہم سے بات کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ گیسٹ ہوں گے آج تو ان سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کال نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ چھوٹے ویڈیوز بنا کے ہمیں بھیج سکتے ہیں. آپ جہاں سے بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ صدائے چترال کے حوالے سے یا اس انیشیٹو کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے چترال کے کسی ایشو کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں اپنے چھوٹے ویڈیوز بنا کے ریلز بنا کے ہمیں بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم وہ آپ اسکرین پہ دکھائیں گے. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. بالکل عالیہ. اس کے علاوہ ہم تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, چترال کی اگر ہم بات کریں نا تو سوشل میڈیا پہ آج کل سیاست کی گرما گرمی چل رہی ہے اور لوگ ووٹ کے لیے کیمپین چلا رہے ہیں, لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں, وہ ادھر ادھر سے جو ہے وہ پوسٹ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. تو سیاست کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا تو ہم چاہیں گے کہ چترال میں جو بھی ابھی پولیٹکس میں آ رہے ہیں تو ہماری جو چترال کی جو خوبصورت عوام ہے ان کی پلیز اچھے سے خدمت کرنے کی کوشش کریں. جو وعدے آپ لوگ کر رہے ہیں تو ہماری ریکویسٹ اس پلیٹ فارم سے کہ ان وعدوں پہ چلنے کی ذرا کوشش کریں, کیونکہ ہمارا چترال جو ہے ڈیفینیٹلی ایک خوبصورت وادی ہے اور تقریباً ہم اگر ٹورزم کی بات کرتے ہیں تو نارتھ کی وجہ سے پاکستان کا ہمارا جو ٹورزم ہے وہ ڈیفینیٹلی اچھے طریقے سے چل رہا ہے. تو آپ ان چیزوں پہ کام کرنے کی کوشش کریں. بہت سارے آج تک ہم نے بہت جو بھی پروگرامز کے عالیہ اس میں ہم نے کافی چیزوں کو ڈسکس کیا, ہم نے ثقافت کو ڈسکس کیا, ہم نے اپنی ہاسپٹیلٹی کے بارے میں لوگوں کو بتایا. تو عالیہ آج ہم شاید کوئی الگ بالکل زبینہ. ابھی تک صدائے چترال سے آپ کو جو صدائیں آ رہی تھی نا وہ ہمارے کلچر کے ریلیٹڈ, ہماری ثقافت کے ریلیٹڈ, ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے ریلیٹڈ اور ہمارے میوزک سے ریلیٹڈ تھی. تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہونے والا ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہونے والا ہے, چونکہ اس پروگرام کا نام صدائے چترال ہے. تو چترال کی آواز
بن کے آج ہم چترال کے اندر جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرنے والے ہیں. اور ہمارے ساتھ بہت ہی 2 معزز گیسٹ ہیں, تو ان سے ہم چترال کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں ان لوگوں نے, چونکہ ان لوگوں نے بہت زیادہ کلوزلی کام کیا ہوا ہے چترال کے حوالے سے, تو گراؤنڈ جو ایشوز ہیں ان کے بارے میں ان کو بہت زیادہ علم ہے. تو آج ہم اس پروگرام میں چترال کے اندر جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں. تو آج کا پروگرام کا ہمارا یہ ٹاپک ہونے والا ہے. اس کے علاوہ عالیہ مسئلے مسائل کے بارے میں بھی بات کریں گے, ڈسکس کریں گے, ان کے سولوشنز کے اوپر ہم بات کریں گے کہ کیا ایسے اقدامات ہونے چاہیے جو ہمارے خوبصورت چترال کو, وہاں پہ جو چھوٹے موٹے مسئلے مسائل چل رہے ہیں ان کے اوپر کس طرح سے کام ہونے چاہیے, کیا کون سے ایسے ادارے ہیں جن تک آسانی سے رسائی حاصل ہو سکتی ہے جو کہ ہمارے چترال کے عوام کو تعمیر و ترقی میں جو ہے آگے بڑھانے میں وہ مدد کر سکتے. تو آج انشاءاللہ ہم اپنے جو ہے معزز مہمانوں کے ساتھ بات کریں گے. ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج ہمارے ساتھ تشریف لے کر آئے اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو جی زبینہ, اب کوشش کریں گے کہ ٹائم ضائع کیے بغیر اپنے گیسٹ کی طرف جائیں. تو سب گیسٹ کی طرف جانے سے پہلے میں بتانا چاہوں گی کہ جو شخصیت آج ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے ڈیولپمنٹ اینڈ پلاننگ میں یونیورسٹی آف گیلف کینیڈا سے. اس کے علاوہ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے اندر ایز اے کوآرڈینیٹر ابھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی انہوں نے چترال کے اندر بہت سارے ایسے NGOs جیسے AKRSP ہے اس کے ساتھ بھی بہت زیادہ ایز اے مینیجر کام کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ یونیسیف اور UNDP کے ساتھ بھی بہت کلوزلی ڈفرینٹ پروجیکٹس کے تھرو چترال کے اندر وہ کام کرتے رہے ہیں. باہر جا کے پڑھائی کرنے کے بعد واپس آ کے اپنے چترال کو آگے لانے کے لیے وہ جس طرح کی خدمات انجام دے رہے ہیں, تو یہ قابل تحسین ہے کہ وہ لوگ آج ہمارے ساتھ یہاں پہ, اور ہمارے لیے بھی یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ وہ لوگ آج ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. جو ہم تہہ دل سے جناب محترم شیرزاد خان کا اس پروگرام میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آئیں, اور ویلکم ٹو دی شو سر. تھینک یو مچ. بالکل عالیہ, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے مہمان بھی موجود ہیں جو کہ سینئر جرنلسٹ ہے urdunews.com میں, اور اس کے علاوہ جو ہے جرنلسٹ رہے ہیں. انہوں نے ہم نیوز کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے, انہوں نے اب تک کے ساتھ ایز اے ایڈیٹر کام کیا ہے. اس کے علاوہ اگر ان کے تعلیم کی ہم بات کریں تو انہوں نے LLB کیا ہے کراچی سے. اس کے علاوہ انہوں نے ماسٹرز کیا ہے پولیٹیکل سائنس میں یونیورسٹی آف کراچی سے. تو ان کی خدمات ہے. میڈیا کی اگر ہم بات کرتے تو میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے چترال کے کافی چیزوں کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے, کافی کوشش کی ہے ہماری جو خوبصورت وادی ہے اس کے اوپر کافی مسئلے مسائلوں کے اوپر ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے کافی. اور چونکہ ہمیں بھی خوشی ہے کیونکہ ہم بھی میڈیا سے ہیں, تو ہمارے ساتھ مسٹر اسرار احمد صاحب موجود ہے. تو بہت شکریہ سر آپ کا, آپ آج تشریف لے کر آئے. چونکہ میں اور عالیہ بھی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کا بھی ہے, تو ہمیں مزہ آئے گا آپ سے بات کرنے کے لیے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ٹائم نکال کے آپ تشریف لے کر آئے ہیں. جی سر, سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ چترال کے اندر ہم جب بھی مسئلے مسائل کی بات کرتے ہیں تو سب سے جو بنیادی مسئلہ چترال کے اندر ہے وہ چترال کے بنیادی ڈھانچے یا اس کے انفراسٹرکچر کا ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو انفراسٹرکچر کا ایشو ہے چترال کے اندر, یہ کیسے اس کو ترقی کی راہ میں, مطلب چترال کی ترقی کی راہ میں یہ کیسے ایک رکاوٹ بنی ہے؟ تھینک یو ویری مچ. پہلی بات تو ہے کہ بہت شکریہ آپ لوگوں کا ہمیں مدعو کیا ادھر, اور میں نے 2-3 پروگرامس آپ کے دیکھے. ثقافت کے اوپر بڑی اچھی کنٹینٹ تھی, بہت محنت کر کے آپ لوگوں نے, اور مہمان بلائے چترال سے بھی یہاں سے. سیاسی گفتگو ہمیشہ مشکل ہوتی ہے, اور خاص کر کے الیکشن کا جو ابھی دورانیہ ہے اس کے اندر بہت سینسٹیوٹیز ہیں. جہاں تک بنیادی ڈھانچے کی بات ہے نا, اس کے اندر بنیادی ڈھانچے میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں انفراسٹرکچر پر, لیکن جو سب سے اہم میرے خیال میں ہے وہ ہے ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر یا روڈ انفراسٹرکچر کا, کیونکہ کسی بھی ڈیولپمنٹ کا یہ جو ہے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. دوسرے جو ترقیاتی کام ہے اسی کے تھرو, اس کے ذریعے وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو انفارچونیٹلی چترال کے اندر جو ہے ہمارا جو, اگر کمپیئر کریں آپ گلگت بلتستان سے تو یا دوسرے ڈسٹرکٹ کے ساتھ, بہت ہی پور ہیں ہمارے جو ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر, جس کی وجہ سے آپ کے دوسرے جو مسائل ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں. ایجوکیشن کا ایکسیس ہے, ہیلتھ سروسز کا ایکسیس ہے, بہت کم کام ہے, اتنا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں چترال اسٹریٹجیکلی بہت اہم ڈسٹرکٹ ہے, اور ہمارا ہمیشہ جو ہے وہ قومی دہارے میں وہ اسٹیٹ کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن شپ رہا ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو ابھی بونی کا روٹ
2-3 सालों से बहुत ही अहम रोड है। आपका कैलाश वैली जो टूरिज़म के हवाले से बहुत ही अहम एरिया है, वो नीचे अरंदू का, गरम चश्मा का, शीशीकोह का रोटों का जो सूरत हाल है वो बहुत ही अबतर है। तो मेरे ख्याल में अगर बुनियादी ढांचे की बात करें तो सबसे पहले जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस पे काम करने की ज़रूरत है। और पैसे कहाँ से आएंगे, सवाल ये है। सॉल्यूशन भी फिर जिस तरह आपने शुरू में बताया कि सिर्फ बातें करने से नहीं होता। तो मेरे ख्याल में अभी हाई टाइम है कि इलेक्शन के दौरान जो भी हमारे नुमाइंदे आएंगे, जो वादे करेंगे, वो मेरे ख्याल में अपने मंशूर में ये चीज़ सबसे पहले रखे। दूसरी चीज़ों पे भी हम गुफ्तगू करेंगे आगे जाके, वो भी मसाइल हैं। तो वो अपने जो एजेंडे में वो वाज़ेह बताए कि वो अगले 5 सालों के अंदर चित्राल की जो बुनियादी ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको किस तरह इम्प्रूव करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सर आपसे सवाल करना चाहूँगी, एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो चित्राल में हमारी लिटरेसी रेट बहुत हाई, हमारे स्टूडेंट्स जो है वो पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर जाके तालीम हासिल करें। इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो चित्राल में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनकी कमी है। एजुकेशन के हिसाब से बात करें तो स्कूल कॉलेजेस तो हमारे पास मौजूद है, हमारे पास एक ही यूनिवर्सिटी मौजूद है जहाँ पे भी एजुकेशन सिस्टम, क्वालिटी एजुकेशन मुहैया नहीं की जाती। तो इसमें इदारे, गवर्नमेंट या फिर लोग, मतलब इसके क्या इससे इक़दामात होने चाहिए कि हमारे क्वालिटी एजुकेशन को बेहतर बना के हमारे नौजवानों को बासलाहियत बनाया जाए? देखिए, मैं थोड़ा सा इस सवाल पे आने से पहले मैं ज़रा इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात पे एक छोटा सा कमेंट कर लूँ। शेरसाद साहब का बहुत वेस्ट एक्सपीरियंस है, बहुत रिच एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट सेक्टर में। उन्होंने बड़ी यानी अच्छे तरीके से उस चीज़ को वो किया, पिन पॉइंट किया। जी, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने ट्रांसपोर्ट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो उस पिछले कुछ दिनों में इसी पे किसी एक प्रॉम में जाने के लिए मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, तो एक चीज़ ने मुझे स्ट्राइक किया कि अपर चित्राल डिस्ट्रिक्ट है। पहले चित्राल तो जब ये बेफरकेट नहीं हुआ था अपर और लोअर में, तो ये हमारे केपी का सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था। लेकिन अब भी अपर चित्राल एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना है, इसके बावजूद भी एरिया के हिसाब से बड़े डिस्ट्रिक्ट में शामिल है। अच्छा, मैंने देखा कि ज़रा गौर किया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड को ही वो कर रहा था, तो पता ये चला कि अपर डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त कोई 10-15 किलोमीटर से ज़्यादा वो कारपेटेड रोड नहीं है, मेटल रोड नहीं है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। मैंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट का मैंने ज़रा वो किया, मुआजिना किया, तो मुझे कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं लगा जहाँ इतना कम। देखिए, हमारा बूनी चित्राल या बूनी शंदूर रोड है, 1.5 साल हो गया उसको खोद के पूरा उसको छोड़ दिया गया। ठीक है, उस पर जिस तरह काम शुरू हुआ था, ठीक है, उसको इसी पेस के साथ उसको कंप्लीट करना था। लेकिन जो थोड़ा बहुत जो रोड था पक्का था, कच्चा जिस तरह वो ब्रोकन ही था, लेकिन फिर भी था तो सही, उसको तोड़ के खराब करके छोड़ दिया गया। अब आप अपर चित्राल में देखें तो बूनी के अंदर, बूनी जो हेडक्वार्टर है, तो उसके अंदर कुछ चंद किलोमीटर का रोड वो है, पक्का है, यानी कारपेटेड रोड है, मेटल रोड है। तोरखो जाते हुए 2-4 किलोमीटर वहाँ पक्का है, और फिर डिस्ट्रिक्ट तहसील है मूड़ को, उस तरफ जाएंगे 2-4 किलोमीटर। ये बड़ी इस चीज़ को हाईलाइट होने की ज़रूरत है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में 15 से 20 किलोमीटर भी पक्की सड़क जो यानी मौजूद नहीं है, यानी इससे ज़्यादा यानी हमारी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। शेरजाद साहब ने कहा ना कि बेसिकली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए ज़रूरी है कि सारी चीज़ें इससे वो हैं। अब बरगल वैली है, बरगल से अगर किसी ने हेल्थ इमरजेंसी हो गई, उसने DHQ जो हॉस्पिटल है बूनी में, यानी वो 100 किलोमीटर उससे भी ज़्यादा है, वो कोई तकरीबन 100-150 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर से आसपास है। इतने फासले पे फिर रोड कच्चा है, यानी उसको कितने 8-9 घंटे लगते हैं, तो पूरा बेसिक मेडिकल मतलब। और वो रोड की हालत ये है क्योंकि अगर हेल्थ इमरजेंसी है, उससे गुजर के वो अगर हॉस्पिटल हेल्थ जो सर्विसेज तक उसकी एक्सेस जब पहुंच जाता है, मरीज तो रास्ते में उसी यानी इससे ही गुजर जाता है। ऐसे काफी वाकयात पहले हुए बहुत ज्यादा। इसी तरह आप एजुकेशन की तरफ मैं आ रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको सॉरी सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की चूंकि हम बात करें तो हमारे पास चित्राल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इश्यूज हैं, उनके हवाले से एक पैकेज है छोटा सा, वो देखते हैं, उसके बाद फिर प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी, तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये जो चित्राल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो इश्यूज हैं उनके ऊपर एक पैकेज था। जैसा कि उसमें पैकेज में भी आपने देखा कि लोग इतने अच्छे हैं चित्राल के कि मतलब खुद अपनी मदद आपके तहत रोड ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वेट करके हुकूमत का या किसी ऐसे इदारे का तो बैठ नहीं सकते।
جی سر آپ اچھا وہ بات ہو رہی تھی انفراسٹرکچر کی کہ کس طرح وہ آپ کی ڈیولپمنٹ میں سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کیسے وہ آپ کو وہ کرتا ہے ہینڈل کرتا ہے. شہزاد صاحب نے جس طرح کہا دیکھیں آپ بروغل پہ یا فار فلنگ ایریاز کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ظاہر ہے ان گاؤں میں ان چھوٹے گاؤں میں وہ کوئی تعلیمی فیسلٹیز تو نہیں ہے, ان کو مین سٹی کی طرف بونی یا چترال جو بھی ہماری جس معیار کی بھی وہ ایجوکیشن فیسلٹیز ہیں اس کی ایکسیس جو ہے وہ اس کی وہ روڈ انفراسٹرکچر کی نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ مشکل ہے, اور پھر وہ کاسٹلی بھی پڑتا ہے. اس طرح یہ ایجوکیشن کو بھی ہینڈل کرتا ہے, ہیلتھ کو آپ کو کرتا ہے, پھر آپ کی جو مختلف وہاں ریسورسز ہے جن کو آپ مارکیٹ کر سکتے ہیں, ایکسیس ٹو مارکیٹ میں آپ کی جو بھی پروڈکشن ہے ایگریکلچر کی ہیں یا اور دوسری چیزیں ہیں, تو مارکیٹ تک جو جہاں ایکسیس روڈ ایکسیس انفراسٹرکچر نہیں ہے تو وہاں سے ایکسیس نہ ہونے کی وجہ سے ان کی جو ویلیو ہے جو مارکیٹ ویلیو ہے تو پھر وہ ان کو جو وہاں کے پروڈیوسرز ہیں یا وہ ہیں ان کو وہ نہیں ملتا. تو یہ بیسیکلی انفراسٹرکچر میں تو روڈ تو بنیادی ہماری اس وقت جو صورتحال ہے بہت بنیادی کردار ہے, لیکن چترال میں روڈ انفراسٹرکچر کی جو صورتحال ہے تو ہمیں تو اس پہ گورنمنٹ کو یا جو بھی ارباب اختیار کو یعنی ہمیں اپیل کرنا چاہیے کہ اس کو ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے کہ ایمرجنسی بیسس پہ اتنے ٹائم سے اس پہ بات کی جا رہی ہے, اس پہ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں, اس کے باوجود بھی چترال کی انفراسٹرکچر پہ ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اتنے سالوں سے. لوگوں نے وہ بھی کیا تھا پریس کلب کے سامنے بالکل احتجاج بھی کرتے ہیں, احتجاج بھی کیا. میرے خیال میں جو افیکٹو وائس نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ, میرے خیال میں سر صاحب بھی ایگری کریں گے کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھیں لاواری کا 1 کلومیٹر روڈ ہے نا آپ کے ٹنل سے لے کے جو درمیان میں ٹھیکیدار چھوڑ کے چلا گیا ہے تو ایک کتنا انویسٹمنٹ اس کے چاہیے. اور باقی ہم تو نہیں کہتے کہ آپ جو ہے نا شوز تک آپ پیو روڈ بنائیں یا جو ہے آپ کے دوسرے جو ویلیز ہے اس کے اندر وہ تو لنک روڈز دوسرے این جی اوز بھی بناتے ہیں, جو ڈیولپمنٹ لوگ خود بھی کرتے ہیں. تو جو مین روڈ سے اس کی بات ہو رہی ہے میرے خیال میں تو تھوڑا سا جو ہے انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی, یہی بات ابھی الیکشن قریب ہے تو ہمارے نمائندوں کو اپنے ایجنڈے میں ہمیں بتانا ہوگا کہ ان کا پلان کیا ہے کہ کہاں سے پیسے لائیں گے. فیڈرل گورنمنٹ سے لاتے ہیں, پروونشل گورنمنٹ سے لاتے ہیں یا کوئی بائی لیٹرل ڈونر سے لاتے ہیں, لیکن میرے خیال میں چترال میں اگر مسئلے حل کرنا ہے تو اس انفراسٹرکچر کے اوپر خرچہ کرنا ہوگا. بالکل. اچھا اس کی میں ذرا ایڈ کر لوں گا شہزاد صاحب کی بات میں. دیکھیے میں جس ویرکوپ سے میرا تعلق ہے تورکھو کی, ہمارا روڈ جو ہے 2009 میں کوئی بونی بزن روڈ ہے, کوئی 32 کلومیٹر کی سڑک ہے. اس کی وائڈننگ تھی اور پھر اس کی کارپیٹنگ تھی, یعنی میٹل تو اس کو پکا بنانا تھا. پروجیکٹ تھا وہ کوئی 36 کروڑ کا, وائڈننگ اور اس میٹلنگ کی یعنی کارپیٹنگ کی. 2009 سے لے کر 2024 آ گیا, اس میں اس روڈ میں نہ وائڈننگ ٹھیک طرح سے ہوئی ہے, جو 3-4 کلومیٹر وہ جو اس کی کارپیٹنگ ہوئی ہے جو پکی سڑک بنی ہے, یعنی اب وہ پروجیکٹ کوئی 3 ارب اس سے بھی اس کی کاسٹ جو ہے وہ ایکسیڈ کر گئی ہے. تو یہ تو ہمارے جو ادارے ہیں نا جس طرح CNW ہیں یا دوسرے گورنمنٹ کے ادارے جو ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں انفراسٹرکچر پروجیکٹ کو, ایک تو ان کی نااہلی بھی ہیں, بالکل ان کی بہت زیادہ نااہلی, دوسری ایک ہے کہ یہ کرپٹ بھی ہیں. جو ہمارے ریسورسز تو بہت کم ہیں لیکن جو بھی ریسورسز اویلیبل ہوتے ہیں یا بڑی مشکل سے آتا ہے تو پھر وہ امبیزل ہوتا ہے, وہ کرپشن کی نظر ہوتا ہے, وہ ایفیکٹیولی وہ یوز نہیں ہوتا. اس لیے شہزاد صاحب نے کہا نا کہ اس وقت ووٹ آ رہا ہے تو یہ بنیادی طور پر ان کو ڈسپلن کرنا, ان پہ واچ رکھنا, ان کو یعنی کرنا وہ آپ کے جو پبلک ریپرزنٹیٹیو ہیں, جو آپ کے نمائندے ہیں جن کو آپ ووٹ کر کے اسمبلیوں میں بیچتے ہیں, اقتدار کے ایوانوں میں بیچتے ہیں, تو ان کا کام ہے کہ وہ ان ایشوز کو ان کو دیکھے بھی, اسمبلیوں میں آواز اٹھائیں. ان اداروں پہ جو پبلک کا جو جمہوریت میں یہی ہوتا ہے نا کہ آپ پبلک کو وہ جواب دہ ہوتے وہ ادارے, تو آپ ان کو جواب دہ اپنے نمائندوں کے ذریعے بناتے ہیں. تو ابھی ووٹ جو جس طرح الیکشن کا معاملہ ہے تو اس چیز کو مد نظر رکھے آپ, ہم تو کسی اس کو کینڈیڈیٹ کو اپروول ہم ظاہر ہمارے لیے مشکل ہوگا کسی فلان کو, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو بھی آ رہے ہیں نا, جو بھی آ رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ کون سا آپ کا کینڈیڈیٹ جو نا یہ ایشوز ہیں ان کے لیے کہ سوٹیبل ہیں, کمپیٹنٹس ہیں, صلاحیت اس کی کتنی ہے, وہ کیسے کر سکتا ہے.
تو اس چیز کو نظر رکھے, ووٹ بھی کر لے, اور جو ووٹ مانگنے آتے ہیں ان سے آپ سوال بھی کر لیں, اکاؤنٹیبل بھی کریں, ان سے وعدہ بھی لے, پھر ان کو فالو اپ بھی کر لے. ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ ووٹ کر کے بالکل ان کو بھول جائے. سر انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں تو چترال میں پاور یا ہائیڈرو پاور جتنے بھی ہیں, پاور کا بھی بڑا ایشو ہے. تو چترال کے اندر پروڈکشن تو بہت زیادہ ہوتی ہے. ہم گولین گول کی بات کریں, مطلب ہائیڈرو پاورز وہاں پہ پروڈکشن بہت زیادہ ہے. ابھی جو گولین گول مین مطلب وہاں پہ پاور لائن ہے, اس میں 3 یونٹس ہیں, ان میں سے صرف ایک فنکشنل ہے جو کہ الیکٹریسٹی کر رہی ہے پروڈیوس, جو کہ پاکستان مطلب چترال کے لیے تو بہت کم چاہیے ہوتا ہے. وہ بھی یہاں پہ جتنی پروڈکشن ہو رہی ہے وہ بھی چترال والوں کو نہیں مل رہی, وہ بھی یہاں کہیں لے کے آ رہے ہیں. تو بالکل, تو اس مطلب جو پاور کا یہ مسئلہ ہے اس کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی ایک بہت الارمنگ ایشو ہے کہ مطلب اتنے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, بہت زیادہ مطلب الیکٹریسٹی کے بھی ایشوز ہیں, پروڈکشن ہونے کے باوجود بھی مطلب چترال کے عوام کو اس سے محروم رکھا جا رہا ہے. دیکھیے اس میں نا شہزاد صاحب اس میں وہ کریں گے میرے خیال سے, ایک تو ہمارے پاس ایگزسٹنگ جو پاور انفراسٹرکچر ہے, پاور پروڈیوسنگ جو یونٹ ہے, وہ ہماری چترال کی ضروریات سے بہت زیادہ ایکسیس وہ پروڈیوس کرتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ چترال میں اس کا پوٹینشیل بھی بہت زیادہ ہے. اس وقت ہمارے جو پاور جو ہے مکس میں جو نیشنل گرڈ میں پاکستان میں جن ذرائع سے بجلی پیدا کی جاتی ہے, ان میں یہ جو ہائیڈل پاور یہ سب سے سستا ہے, چیپسٹ سورس ہے. تو چترال میں اتنی زیادہ اس کے وہ پوٹینشیل ہے کہ آپ اس کو ٹیپ کر کے ہمیں نہیں بلکہ آپ پورے پاکستان کو بجلی وہ کر سکتے ہیں. اس سے علاقے میں بھی ترقی ہوگی, وہاں روزگار کے مواقع ملیں گے. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ جس طرح اسپیشلی اپر چترال میں مختلف ایریاز میں میں خود جاتا ہوں کہ گرمیوں میں یا کبھی کبھار کسی کام سے چترال جانا ہوتا ہے تو 10-10 12-12 گھنٹے, یعنی کبھی کبھار تو 18 گھنٹے پاور نہیں ہوتا, حالانکہ وہاں پروڈیوس ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے سر, ان سے بات کر کے پھر پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں چترال سے بات کر رہی ہوں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, میں ٹھیک. آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. بتائیں پروگرام دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی دیکھ رہی ہوں بالکل. آج کا جو ٹاپک آپ لوگوں نے سلیکٹ کیا ہے وہ بہت ہی اچھا ہے, ہم بھی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے, مطلب آپ کے ذہن میں کون سے ایسے مسائل ہیں جن کو ایڈریس کرنا چاہیے چترال کے اندر؟ جو آپ لوگ ابھی بتا رہی ہیں وہی ہمارے روڈ کے مسئلے ہیں, روڈز کے اور بجلی کے. بیسک تو روڈ کے ہیں ابھی مسئلے, بجلی کا تو اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. جی باقی آپ کے پروگرام کا تعریف کرنا چاہوں گی. جی کریں. بہت جی تھینک یو سو مچ کال کرنے کے لیے. چلیں, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ زبینہ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں, لیکن یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. کھانے شانے بھی رکھے ہوئے تو یہ بھی کھا کے پھر واپس آتے ہیں. تب تک آپ کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے سزائے چترال. ویلکم بیک, خوش آمدید, خوش آمدید ناظرین. بریک پہ ہم گئے تھے تھوڑا سا کچھ ہائی ٹی کرنے کے لیے, تو ہمارے پاس آج چترال سے عالیہ جو ہے ڈرائی فروٹس عالیہ نے منگوائے ہیں. کب سے کہہ رہی تھی کہ بتا دینا میں لے کر آئی ہوں, تو نہیں یہ تو نہیں بتا دیا. اس کے علاوہ ہم نے ششر کھائے ہیں. یہ ہمارے چترالی میں ہم ششر کہتے ہیں, چترالی زبان میں ان کو ششر بولتے ہیں. آپ اپنی زبان میں بتائیں کہ مطلب بناتے تو ہر زبان مطلب ہر کلچر میں ہوں گے, لیکن نام ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن ہمارا ہم نمک سے بناتے ہیں, نمک سے بھی بناتے ہیں, چینی سے, دونوں سے بناتے ہیں. تو ششر بھی کھایا ہم نے ترک چائے کے ساتھ, تو کافی, کیونکہ چترالی ہے ہم, تو ہم شوگر کا استعمال تھوڑا کم کرتے ہیں, اس لیے ہم ترک چائے زیادہ پریفر کرتے ہیں. تو ہم نے یہ سب کچھ کھایا اور بہت ساری باتیں بھی کی. آپ بھی اپنا چائے لیں اور ششر بھی بنا کے اپنے اسکرین کے آگے بیٹھ جائیں اور ہمارا پروگرام دیکھیں, اور ہمیں کالز کریں اور ہم سے باتیں کر سکتے ہیں. تو عالیہ, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, انفراسٹرکچر کے اوپر بات کر رہے تھے, اس کے علاوہ ایجوکیشن کے اوپر, پاور سپلائی کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. سر, اگر ہم ٹورزم کی بات کریں, ٹورزم انفراسٹرکچر کی بات کریں, تو ڈیفینیٹلی انفراسٹرکچر ضروری ہے. وہ ہو تو ہمارے پاس ٹورسٹ آئیں گے, انٹرنیشنل ڈومیسٹک آئیں گے, تو اس سے ترقی ہو سکتی ہے. اس پہ آپ کیا بات کرنا چاہیں گے کہ
ہمارا ٹورزم کو بڑھانے کے لیے جو ہمارا ٹورزم انفراسٹرکچر ہے اس پہ کیا اقدامات ہونے اس چاہیے؟ سوال کے ساتھ ہی میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ چونکہ انفراسٹرکچر کا تو ایشو ہے چترال میں ٹورزم کے حوالے سے، اس کے علاوہ بھی ہمارے جو ٹورسٹ اسپوٹس ہیں وہاں پہ لائک ہمارے پاس اچھے ریسٹورینٹس نہیں ہیں، ہوٹلنگ کا بھی مطلب سسٹم وہاں پہ صحیح نہیں ہے، اور جو پی ٹی ڈی سی تھا وہ مطلب تھوڑا بہت چترال میں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے ہیلپ کر رہا تھا، وہ بھی کچھ ٹائم سے بند ہوا ہے، پورے پاکستان میں اس کو شٹ ڈاؤن کیا گیا ہے. تو مطلب ان سب سچویشن میں ہم کس طرح یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم چترال کے اندر ٹورزم کو پروموٹ کریں؟ تو اس سلسلے میں ہمارے پاس ٹورسٹ گائیڈز بھی موجود نہیں ہیں. میرے خیال میں بہت سے مسائل ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. جو بھی ہم نے الیکٹریسٹی کی بات کی، یہ ٹورزم کے لیے سب سے بڑی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے پاس ہوٹل ہو تو بجلی ہو، بہت سی چیزیں ہیں جو ہے آپ کے چترال کے اندر ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. انفارچونیٹلی بجلی بھی کم ہے، پروڈکشن سردیوں میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. 106 میگا واٹ جس میں بجلی کی بات کریں یا دوسرے یونٹ کے اندر، سردیوں میں پانی اتنا کم ہو جاتا ہے کہ یہ بہت کم لیول پہ آ جاتا ہے. دوسری بات سبسڈی کی، اگر آپ فل ریٹ پہ دیتے ہیں لوگوں کو تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے اس کو، ٹھیک ہے. اس کی پروڈکشن کاسٹ بہت ہائی ہے. آپر چترال کے اندر آپ حیران ہوں گے کہ 50% جو بجلی جاتی ہے وہ کمیونٹی خود بناتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یارخون ویلی کے اندر، لاسپور ویلی کے اندر، گرم چشمہ ویلی کے اندر جو بجلی گھر ہے لوگوں نے خود بنائے ہیں، اور وہ 50% سپلائی جو ہے ادھر سے ہوتی ہے. ایجوکیشن کے لیے بھی، آپ کے ٹورزم کے لیے بھی جو بنیادی انفراسٹرکچر ہے، روڈ کے علاوہ بجلی کا بڑا کردار ہے. بالکل. دوسری چیز جو آپ ٹورزم کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دوسرے اقدامات جس کے اندر دوسرے انفراسٹرکچر، ہوٹل رومز بہت کم ہے. اگر ٹورسٹ آ جاتے ہیں چترال کے اندر، ہمارے پاس بہت کم رومز ہیں میرے خیال میں، ہوٹل اور جو آپ کے گیسٹ ہاؤس ہیں ٹاؤن میں ہے، اور آگے ویلیز میں بہت کم ہے. تو جو اقدامات میرے خیال میں ایک جو چیز انکریج کرنے چاہیے، ہمارے چترال کے لوگ بڑے جو ہے نا مہمان نواز، تو ایک بڑا کمرہ جو ہے، بڑا ایک کمرہ نہیں بلکہ بیڈ روم کے ساتھ، ہال کے ساتھ، واش روم کے ساتھ ایک خوبصورت سا یونٹ بنا کے رکھتے ہیں. اور میں کئی دفعہ میرے خیال اس طرح کے پروگرام بتایا کہ ایک دفعہ ہم ایک گھر میں گئے، بہت خوبصورت اس نے بنایا ہوا تھا، جو مہمان کے لیے گیسٹ ہاؤس جو بنایا تھا. تو ہم ادھر گئے، ہم نے کہا کہ یہ لگتا ہے کہ اس بندے نے جناب مہمانوں کو بلانا چاہ رہا ہے، تو اتنا خوش. وہ گئے، بڑا خوش ہو گیا، ادھر ادھر بھاگا، اس کو چابیاں نہیں ملی. اچھا، ٹھیک ہے. ہم نے کہا اتنا بڑا گیسٹ ہاؤس آپ نے بنایا ہوا، مہمان کہتا ہے کوئی آتا نہیں. میں کہا اتنا انویسٹمنٹ آپ نے کیوں کیا ہے کہ آپ مہمان آتے ہیں تو آپ کو چابی نہیں ملی؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو کمرشلی ابھی شروع کیا لوگ اپنے جو اس طرح کے جو بلڈنگ ہیں ان کو، وہ جو ہے نا وہ آپ ہوم اسٹیز کے ہیں یا اس کو چھوٹے گیسٹ ہاؤس کے ہیں، ایک یہ ہو سکتا ہے. دوسرا جو ہے میرے خیال میں اسرار صاحب بہتر اس کے اوپر کمنٹ کر سکتے ہیں، جو ہمارا لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے نا، جو اوور آل جیو پولیٹیکل سچویشن ہمارا رہا ہے خاص کر اس ریجن کا، اس نے ٹورسٹ کو نا ڈسکریج کیا. جو انٹرنیشنل ٹورسٹ ہیں وہ اپنے آپ کو سیف سیکیور نہیں کرتے اس ریجن میں انفارچونیٹلی. تو ان انفراسٹرکچر کے علاوہ روڈ امپروو کرے، بجلی بہتر ہو، ہوٹل بنائے، لوگوں کو ٹرین کرے، آپ کے جو پورٹرس ہیں، ٹورسٹ گائیڈس ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمیں اپنے رویوں پہ بھی غور کرنا ہوگا، اور ہمیں ایز اے نیشن نا ہمیں یہ دکھانا ہوگا کہ ہم ان لوگوں کو جو ہے نا ویلکم کرتے ہیں، بجائے کہ ان کو فرینڈلی. تو اس راز میرے خیال میں یہی ہے کہ شہزاد صاحب نے بڑی امپورٹنٹ اس کی توجہ انہوں نے پن پوائنٹ کیا، اس پہ ہائی لائٹ کیا کہ ہمارا جو بورڈنگ اور لاجنگ والا جو ٹورسٹ وہ ہے انفراسٹرکچر وہ بالکل نہیں ہے. یہ بات درست ہے. کہیں آپ ٹاؤن میں چترال، لوور چترال کا جو ہیڈ کوارٹر ہے چترال ٹاؤن، اس میں کچھ آپ کو ہوٹل مل جائیں گے. پھر بھونی میں اپر چترال کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں بھی بہت گنے چنے. اچھا، اس کا ایک یہ ہے کہ جو بیسیکلی اس سے بھی زیادہ روڈ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ روڈ انفراسٹرکچر اگر یہ بورڈنگ اینڈ لاجنگ کا نا چترال میں بڑے اچھے طریقے سے کیٹر کر سکتے ہیں اس کو امیجیٹلی. جس طرح شہزاد صاحب نے تھوڑا سا اس کو ایک طرف اشارہ بھی کیا کہ چترال میں ہر گھر میں، آپ گاؤں میں جائیں کسی فار فلنگ ایریا میں، وہ ان کا جو اپنا جو یونٹ ہے رہنے کا، گھر کا، وہ الگ ہے. اور اس کے ساتھ تھوڑا سا ہٹ کے انہوں نے مہمانوں کے لیے دو، ایٹ لیسٹ سب نے 2 روم، اس کے ساتھ واش روم، اچھا خوبصورت اور ویل مینٹینڈ ہوتا ہے. لون بھی ہوتا ہے. اچھا، تو یہ اگر روڈ انفراسٹرکچر ہو، اگر ٹورسٹ کا انفلکس زیادہ ہو، تو پھر آسانی سے نا یہ لوگ اس کو
اور اس پہ خرچہ بھی یہ نہیں، وہ بہت زیادہ وہ اس کو چارج بھی زیادہ نہیں کریں گے، کم اس پہ اس کو رینٹ آؤٹ کریں گے تو ٹورسٹ بھی اس کو پریفر کرے گا کیونکہ اس کو کاسٹلی نہیں پڑے گا، اور پھر لوگوں کے لیے نا ایک انکم جنریشن کا ایک بڑا اچھا ذریعہ بن سکتا ہے. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس روڈ انفراسٹرکچر ہے وہ ہو. اور دوسری بات جو انہوں نے شہزاد صاحب نے ذکر کیا نا کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو لا اینڈ آرڈر والا، مجھے یاد ہے میں بچپن میں ہمارے گاؤں میں یہ ہوتا تھا، گرمیوں میں آپ ہر روز نکل جائے اتنا ٹورسٹ فارنر آتے تھے، ویسٹرنر ہوتے تھے امریکہ کے، یعنی کتنے ایسا کہ ہمارے انکل ہوتے تھے وہ ان کو لے کے نا، وہ اس وقت وہ کالج میں ہوتے تھے تو وہ ویسٹرن ان کو لے کے گھر میں ہم ٹھہراتے تھے، گھر میں ٹھہرتے تھے، آگے یہ ترچ کی طرف چلے جاتے تھے، یہ جو ترچ میر کا جو بیس کیمپ ہے یا شاہ جن علی ہے ریچ میں، تو اس طرف جا اتنا زیادہ. لیکن 9/11 کے بعد نا لا اینڈ آرڈر والا معاملہ نے بڑے خراب کیا. ابھی ریسنٹلی تو تھوڑا بہت ہمارا لا اینڈ آرڈر سچویشن امپروو ہوا ہے، لیکن وہ جو انفلکس ہے اس پری 9/11 اس تک بہت وہ ٹائم ہے کہ اس تک پہنچ جائے. لیکن اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک ہنڈرنس جو ہے وہاں آپ چترال میں مالاکنڈ ڈویژن میں. ہمارے پاس ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں پھر پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. جان کے برا شکر تان رو دیت کی چروا سستا زگیشن یا درو مشکی جام شکر کیا جام اللہ کرام سے پروگرام کو جام زبردست پروگرام کو انشاء. بہت شکریہ. پروگرام لول کو بچن ہنونا کیا کہ ٹاپک ڈسکس بین یا اس پاس معزز مہمان اسونی کتن حوالہ کیلو دک مشکی اس پروگرامو حوالہ یا کیا مسئلان کیا کی مسئلان جو دو میں وہ اس لولک مسئلہ اشترات ہوئے تھے کچھ ہے کیا کی جس کا جاتا ہم بھی وہ یہ لوگ مسئلہ خود ہی شنی کیسا کی میجر انوائرمنٹل پروبلم شنی شروع اس پہاں سے پیش کرتے ہیں کیسا کی ریسنٹلی ایک پا فلڈ سٹرائی کرے ہیں خاص کر اپر چترالو لوور چترالو وہ بسا پھر رہتا ہوں صحیح نا. بالکل بالکل بیکو ہیوا جائیں دیتی کیا کی اکانومی سے ایسے بھی بو ایس وین ساتر وین بیکو ٹوریزم ریونیو بھی ہیوا جائیں دیتی کیا متاثر وین بیکو اس پا خاص کیا کی اس شنی گورنمنٹ ادارہ شنی این ڈی ایم ہے کیا شیرز دی کیا خاص اس نو کیا گورم نو کیا باقی فوکس لوگوں کی اس پا پرتاما سے فوک ہے ارا مسئلان کافی حل کیا نصر وین کافی حل کیا. بالکل یہ ہے رلو جو اس دو انہوں نے بہت شکریہ کال کو بچن اور مشتانس پر پروگرام ملول اور کیا کہ مسئلہ مسائل چن امتم برا کلو پھیتا می تاکہ اس پر دیا مطلب کوشش کو سے تن ہائی لائٹ کو جی خیال ہے کھولتان ہے رو کہ بہم روپ رہے ہیں اس پر کیا کہ ڈسکشن کوشن ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر ہو یا ایجوکیشن ہو یا ٹورزم ہو مگر کلائمیٹ چینج سمجھ ازیت سترہ افیکٹ کرشے بالکل ہے پورا ریجن کرشے مگم سترہ چونکہ بہت سخت جا اور تمام ویلیز کے آکشنی حتت شایوزو گوٹرشنی دیکھو برپو گانے تو آج کی ریشنو گانے تو کندوری کی دروسو گانے ہے جگہ نے بزیت امپیکٹ پیشے مخیلہ برا کے ایک سوال ہے بو ہم کی اس پر ڈیولپمنٹ جستا ہیج نے آدھو کی لالیسی کی ہر بج بھی کو کیا ایسشنی اس پر سم کیا اقدامات اس پر کوریلیک اور رویان حتی غار بچ کوریلیک اور حتی تن ریہیبلیٹیشن بچے کورم کوریلیک مخیلہ ہے بہت ضروری سوال ہے. سر ابھی انہوں نے بتایا جس سیلاب کریشن میں بھی ہوا تھا تو اداروں کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کا ان کو رسپانس نہیں آیا تھا، وہ اپنی مدد آپ کے تھے گھر بنا رہے تھے اور ان کو وہاں پہ ریسورسز بھی این جی اوز صرف کام کر رہی تھی. اس میں جو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ وہ گھر کی جو دوبارہ بنا، البتہ این جی اوز کا جس طرح اس نے فوکس کی بات کی جو آج کل آکاہ کہلاتا ہے خان جنسی فار ہیبیٹاٹ، تو انہوں نے جہاں بھی افیکٹیز ہے وہاں پہنچے ہیں اور بھائی نے بھی بتایا وہاں ان کو جو پری فیپ ہاؤسز جو پہلے شیلٹر ہوتا ہے ابھی پری فیپ ہاؤسز ہے، لیکن اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہے نا اور ہر سال میرے خیال میں یہ کافی لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے. تو یہ ایک انفارچونیٹلی پورے ایک یونیورسل فینومینا ہے اور یہ
डेवलपमेंट को भी हिंडर करता है और आपकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसको हर साल जो है वो पीछे ले जाती है। जी सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का और आज हमारे साथ यहाँ बैठ के चित्राल के अंदर जितने भी इश्यूज़ हैं उनके बारे में लोगों को बताने का और हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं इसके हवाले से अगर थोड़ा सा एक बता दें ताकि फिर हम आपको वो कह सकें, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे खुद को खुद मुख्तार करने के लिए क्या कर सकते हैं, स्पेशली ख़वातीन के हवाले से रिसोर्सेज होते हुए मतलब हम क्या कर सकते हैं। ये बहुत अहम टॉपिक आपने लाया है। मेरे ख्याल में जो चित्राल की तरक्की का जो एक 50% जो है ना वो ख़वातीन के मेन स्ट्रीम में न होना का भी है और ये पूरे दुनिया में है। जहाँ भी सोसाइटीज़ है वहाँ अगर ख़वातीन खुद मुख्तार हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अपना काम कर रही हैं, एजुकेशन इनको मिल रहा है तो वो सोसाइटी खुशहाल हुए है। ठीक है। और मेरे ख्याल में चित्राल के हवाले से अगर बात करें तो हम इतने बुरे नहीं है कंपेयर टू अदर एरियाज जो आपके जो रूरल सिंध है, आपका साउथ पंजाब है, केपी के बहुत से इलाकों, लेकिन अभी भी मेरा ख्याल है कि जो चीज़ चूँकि टाइम महदूद है हम सारी चीज़ें एक सेशन में डिस्कस नहीं कर सकते। एजुकेशन के अलावा जो है ना वो आपका टेक्निकल वोकेशनल बिल्कुल सर कि अनएम्प्लॉयमेंट चित्राल का अगर तीसरी बात करें ना कि सबसे ज़्यादा जो बेरोज़गारी है, लोग अपने बच्चों को बेचते हैं जो उनके महदूद वसाइल हैं इनको एजुकेशन पे लगाते हैं, मास्टर्स करके आ जाते हैं और घर में बैठे हुए हैं। ख़वातीन भी आप हैरान होंगे, मेरे पास मेरे ख्याल में ऐसे ख़वातीन हैं जो बाहर से पढ़ के आए हैं, स्कॉलरशिप लेके आए हैं, लेकिन स्टिल वो जॉब उनको नहीं मिला है, अनएम्प्लॉयड है, अंडर एम्प्लॉयड है। ठीक है। तो मेरे ख्याल में ख़वातीन के सबसे ज़रूरी ये है कि जो उनके इकनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट है इसको ख़त्म करने के लिए जो स्किल्स है उस पर ज़्यादा काम होना चाहिए। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट जो बहुत से देखें आप जैसे लोग बहुत कम है जो शावर आके इस्लामाबाद आके कराची जाके हायर इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आ जाते हैं। बहुत से ख़वातीन मैट्रिक करके FA करके घर में बैठे, तो उनके लिए प्रोग्राम ज़रूरी है कि उनको ऐसे स्किल्स दें। ठीक है कि वो घर में बैठ के कमा सको। बहुत से अपॉर्चुनिटी से बहुत से मिसालें हैं जो वो कर सोशल मीडिया के अंदर वो कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें जो हमारे नुमाइंदे आएंगे आगे इलेक्शन में उनको ये भी मेरे ख्याल में जहन में रखना चाहिए कि बजाय कि वो कहें कि ख़वातीन घरों में रहें, वो बेशक रहे लेकिन वो इकनॉमिकली इंडिपेंडेंट कैसे होंगे उसके लिए भी कोई प्रोग्राम उनको बताना पड़ेगा और ख़ास करके स्किल रिलेटेड काम के लिए कोई प्रोग्राम इनको लाना पड़ेगा। सर आप दोनों का बहुत शुक्रिया आने के लिए सर, और अभी हमारे प्रोग्राम का चूँकि टाइम ख़त्म हो रहा है तो आप दोनों के आने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि अपने मसरूफियात में से टाइम निकाल कर आज हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। और नाजरीन यहाँ पे वक्त होता है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आके प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। देखते रहिए सदाए चित्राल। वेलकम बैक, खुशामदीद, खुशानगी और नाजरीन, हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद थे, हमने उनसे बहुत सारी बातें की। अभी हमारे साथ हमारे चित्राल से, चित्राल की पहली ख़ातून जिनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतने कम है, चित्राल से पहली ख़ातून है जो कि एडवोकेट है और काफ़ी टाइम से तकरीबन 18 साल से इस्लामाबाद बार के साथ वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी चित्राल के अंदर ख़वातीन के लिए उन्होंने बहुत सारे अपने काम सर अंजाम दिए, डिफरेंट इदारों पे जाके, डिफरेंट जगहों पे जाके जो है वो चित्राल को रिप्रेजेंट किया। आलिया चित्राल से मोटिवेशन भी है, मतलब हमारे लिए बिल्कुल एक मोटिवेशन भी, चित्राल से ताल्लुक रखने के बाद ये सारी चीज़ें करना और लोगों की खिदमत करना, चित्राल से बाहर रखकर इस्लामाबाद के अंदर हाई कोर्ट में काम करना बहुत बड़ी बात है। तो आज हमारे साथ लैला असमत तशरीफ़ लेके हमारे प्रोग्राम में आ चुकी है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज टाइम निकाल के, डेफिनेटली मसरूफियात तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा होती हैं वकीलों की, तो बहुत शुक्रिया मैम हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने मुझे मदद किया और हम दोनों को खुशी हो रही है कि हमें ये पहली दफ़ा मौका मिला आपके साथ बैठने का और आपसे बात करने का। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैम अभी फ़िलहाल इस्लामाबाद के अंदर आप प्रैक्टिस कर रही हैं, तो आपने ये फील्ड चूज़ किया, LLB आपने किया, इसके बाद आप प्रैक्टिस भी करी, काफ़ी जगहों पे आपने काम किया, तो बताएं अपने फील्ड के हिसाब से थोड़ा सा कुछ हमें बताएं कि ख़वातीन अगर इसमें आती हैं तो क्या क्या इश्यूज़ और क्या क्या इश्यूज़ चैलेंजेस होते हैं आपको?
سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جو ہے نا 2008 سے میں نے پریکٹس اسٹارٹ کی. میرا تعلق چترال بنی گول سے ہے, قسم ماندے سے, اور میں اپنے علاقے کے فرسٹ لیڈی لائر ہوں. اس ٹائم کوئی بھی جو ہے پریکٹس کے اس پہ مطلب اس فیلڈ میں آنے کو تیار بھی تو نہیں تھے, اور خواتین کو تو ظاہر سی بات ہے آگے آنے ہی نہیں دے رہے تھے, اسپیشلی چترال. اور فیلڈ بھی تھوڑا ایسا ہے کہ مطلب مشکل ہے, مشکل ہے بالکل, کیونکہ آپ آگے جا کے اب جو ہے نا میل کے ساتھ آپ لوگوں نے پریکٹس کرنا تھا, رسک بہت زیادہ رسک فیلڈ ہے. تو پھر میں نے اسٹارٹ کر لی. اسٹارٹ کرنے کے بعد پھر ادھر اسلام آباد میں اسٹارٹ کرنا, پھر میں گئی ہوں چترال میں بھی میں نے بونی کوٹ میں تقریباً 3-4 مہینے میں نے کام کیے. کام کرنے کے بعد جو ہے نا پھر میں واپس آئی ہوں, کیونکہ فیملی ادھر ہی تھے. ادھر سے پھر میں نے جو ہے نا اپنے پریکٹس مکمل میں نے جاری رکھی. اور دوسرا یہ کہ فیلڈ میں تقریباً اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں, ظاہر سی بات ہے, خاص کر خواتین. اسٹارٹنگ میں جب جو ہے نا میں نے اسٹارٹ کر دی تھی تو یہی تو کہتے کہ خاتون ہے کس طرح سے پریکٹس کرے گا, اتنی دور جا کے کیسے کیس لڑ سکتے یہ سارا کچھ. پھر جب ہم نے اسٹارٹ کر لیا تو وہی جو شکایت کرنے والے بندے تھے ماشاءاللہ سے وہ پھر اپریشیٹ کرنے لگے, تو انہوں نے ہمیں انکریج کیا. تو اسی فیلڈ سے پھر علاقے کے لوگوں نے آنے اسٹارٹ کر دیا. میں پھر ادھر اسلام آباد میں صرف اکیلے مطلب خاتون تھی, جینٹس تو ماشاءاللہ سے ہمارے علاقے کے وکلاء کام کرتے تھے بہت زیادہ, کافی سارے, تو میں لیڈیز اکیلے تھی ادھر. تو پوچھ کے پھر آتے تھے میرے پاس, اور ان کے کام کر کے مجھے اچھے لگتے تھے. تو ظاہر سے بات ہے آپ کا اپنا بندہ آپ کے پاس ٹرسٹ کر کے اپنے مسائل شیئر کر رہے ہوتے ہیں سارا کچھ. تو اسی کو دیکھ کے پھر میں نے اسی فیلڈ کو آگے مطلب میں نے جاری رکھا. پھر میں نے اپنا ایک خواتین کے نام سے ایک ٹرسٹ بھی میں نے رجسٹرڈ کروایا, ویمن پروٹیکشن ٹرسٹ کے نام سے, وہ میں چلا رہی ہوں. تو ایک بہت ضروری ہے آج کل اسپیشلی پاکستان میں, اسپیشلی بالکل یہ تاکہ خواتین ہمارے علاقے کے جو بھی ہیں ان کو لیگل ایشوز اور ان سب چیزوں کے بارے میں آگاہی بھی ہو, اور اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ آپ سے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. ضرور, بہت اچھا انیشیٹو ہے. تو اسی فیلڈ کو لے کے ایک دفعہ جو ہے نا میں, اور اسپیشل میں کام کرنا بھی چاہ رہی ہوں اپنے علاقے میں. ایک تو لیگل ایشوز بہت زیادہ ہیں, بہت انہیریٹنس کے حوالے سے بہت زیادہ ایشوز ہیں. اور دوسرا جو ہے نا ہمارے جو مین ہے وہ تو سب کو پتہ ہے, ہمارے چترال میں جو ہے نا سوسائڈ بہت زیادہ ہو رہا ہے, اسی کے اوپر میں کام کرنا بھی چاہ رہی ہوں. اور پہلے بھی میں ایک مطلب بندے میں لے کے گئے تھے سائیکالوجسٹ جو ہے سارا کچھ, ادھر میں نے خواتین کو صرف خواتین کو میں نے کہا کیونکہ خواتین میں زیادہ تر ہو کیا رہا ہے, لڑکیوں میں زیادہ تر جوان لڑکیاں یعنی اسٹوڈنٹس وغیرہ یہ سارے کیوں اسی فیلڈ میں. تو ہم نے کافی ریسرچ کیا, پھر پتہ چلا تو اس میں جو ہمارا یہ تھا کہ سامنے آ گئے کہ ایجوکیشن کے پرابلمس ہوتے ہیں. پرابلمس انہیں سے یہ ہوتا ہے کہ آگے جو ہے نا ان کو مطلب پڑھنے نہیں دے رہے. ہمارا یہ ہے پڑھنے کی تو بالکل مطلب ہے پرمیشن ہے سارا کچھ, ہمیں اپنی فیلڈ چوز کرنے کی پرمیشن, وہ مرضی سے چوز کرنے. ہم تو یہ کہہ رہے کہ فار ایگزامپل میں اگر ڈاکٹر بننا چاہ رہی ہوں تو والد صاحب کہتے کہ نہیں آپ انجینئر بنے, ہمیں اس والی سائڈ پہ دیکھنے پڑتے یہ سارا کچھ. تو اسی حساب سے ہمیں کافی سامنے پھر یہ مسئلے مسائل آ گئے. پھر ہمیں اور موقع ملا جاننے کے لیے کہ ٹھیک ہے, پھر اسی حساب سے ہمیں پیرنٹس کو انکریج کرنا چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کے اوپر زیادہ مطلب ہونی چاہیے, کیونکہ بچہ جو چاہتا ہے آپ اسے وہ پرووائڈ مہیا کریں. اس کے علاوہ میم وہ ابھی کچھ ٹائم پہلے ریسرچ کے مطابق ڈپریشن کا بھی بتایا تھا لڑکیوں میں, چترال کی لڑکیوں میں ڈپریشن کا زیادہ ڈپریشن تو یہی ہوتا ہے نا. ڈپریشن تو پھر مطلب فار ایگزامپل بندہ یہ کہہ رہے کہ مجھے آپ اگر میڈیکل میں آپ گھسا رہے ہیں, ٹھیک ہے, میرا اس میں وہ مطلب انٹرسٹ نہیں ہے, تو سامنے والا میرے وہ والد صاحب ہی تو کہتا ہے کہ فلانا کا بیٹا اتنا نمبر لے کے آئے, آپ نے پڑھا نہیں, جب میرا انٹرسٹ اس میں ہے ہی نہیں تو اس میں پھر کس طرح سے پھر میں وہ کروں. تو اسی لیے جو ہے نا ڈپریشن اس میں پھر آ جاتا ہے, اس میں پھر بندہ اور کوئی چانس ہوتا نہیں ہے. یہ ہم اگر بات کریں نا ڈپریشن کی یا مینٹل ایشوز کی, تو یہ صرف چترال کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. پاکستان کے اندر بھی مطلب جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں مینٹل ریلیٹڈ یا انزائٹی ڈپریشن کو ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے, ان کے ساتھ کافی سارے اسٹگماز اٹیچ کی جاتی ہیں. اسی لیے جو اس فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں نا وہ کسی سے ہیلپ بھی نہیں لے سکتے, وہ اس کو ایک ڈسکس کر بھی نہیں سکتے, کسی سے ڈسکس بھی نہیں کرتے, وہ شرم کی بات سمجھتے ہیں کہ یار مطلب یہ ہو گیا میرے ساتھ, تو مطلب ہیلپ نہیں لیتے کسی سے, کسی پروفیشنل سے یا کسی
لحاظ سے شیئر نہیں کرتے نا, نہیں جاتے نا, یہ تو میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. ویسے مطلب شیئرنگ کرنی چاہیے, کسی دوست کے ساتھ کرنی چاہیے, پیرنٹس میں سے کسی ایک کو قریبی آپ سمجھ لیں, ماں کے ساتھ آپ ڈسکس کریں, باپ کے ساتھ ڈسکس کریں. آپ کو لگتا ہے میم ہمارے وہاں پہ اگر پیرنٹس کے ساتھ اس طرح سے فرینڈلی ڈسکشن کی جائے تو وہ پازیٹیولی رسپونڈ کرتے ہوں گے اس پہ؟ بات کرتے ہیں کرنا بھی چاہیے بچوں کے ساتھ فرینڈلی کنیکشن میں کرنا چاہیے, یہ تو ہونا چاہیے. تو باقی جو ہمارا میں اس ٹرسٹ کو لے کے آگے چل تو رہی ہوں. اب چترال میں آپ نے کافی کام کیا اس ٹرسٹ کے اوپر, تو اس طرح کی خواتین تو چترال سے باہر بھی, پشاور سے آپ کے پاس تو آتی ہوں گی اپنے مسئلے مسائل لے کے, آپ موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا کرتی ہیں, ان کو کیا سیشنز دیتی ہیں, کیا کرواتی ہیں, کاؤنسلنگ؟ دیکھو کاؤنسلنگ ہم یہ ان کو کر رہے تھے, پہلے تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے کہ اس کا مین ایشو کیا ہے, اس کا اگر ہے میڈیکل ایشو ہے یا ان کا جو ہے کوئی لیگل ایشو ہے. لیگل ایشو تو میں خود وہ پھر ان کو پرووائڈ کر رہی ہوتی ہوں, ان سے میں جو ہے شیئر کر رہی ہوتی کہ آپ کے مسئلے مسائل. اگر میڈیکل ایشوز ہیں تو پھر میڈیکل کے جو بندے ہیں, جو ڈاکٹرس ہیں ہمارے پاس, ان کو میں پھر ریفر کر دیتی ہوں کہ ان کا یہ معاملہ ہے, آپ اس سے جو ہے نا بالکل یہ ڈیسائڈ کر لیں. مین ہمارے جو ایشوز ہوتا ہے وہ ہمارے لیگل ایشوز ہوتے ہیں, بالکل وہ پھر آ جاتے ہیں. تھوڑے سے بہت اگر جو ہے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں وہ پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ اس طرح سے وراثت کے بھی ایشوز ہوتے ہیں, وراثت کے بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ایشوز ہیں. کیونکہ پرانے زمانے میں تو ہمارے گاؤں میں, ہمارے کلچرز میں ہے تو یہ شریعت کے طور پر مطلب بہن کو بھی ایک حصہ ملتا ہے, اگر بھائی کو 2 حصے ملتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارا کلچر یہ تھا کہ بہنیں پھر اپنا حصہ چھوڑ دیتے تھے کہ بھائی سے کیا لینا, ظاہر سی بات ہے ہم لیتے بھی نہیں تھے. تو ابھی بھی کچھ لوگ تو نہیں لیتے, ظاہر سی باتیں لینا بھی نہیں ہے. لیکن اب وہ جو ہے نا اویئرنیس آ گئے سارا کچھ, تو اب پھر جو بہنیں ہیں وہ پھر اپنا حصہ مانگنے کے لیے کورٹ کچہریوں کا وہ ابھی تک میں نے نہیں مانگا ہے, مجھے بتائے کہ یہ لیگل ہے مانگنا. بالکل یہ آپ کا حق ہے, بالکل وہ آپ کا حق ہے. اگر ماں باپ خوشی سے دے سکتے, خوشی سے دے سکتے تو ٹھیک ہے, نہیں خوشی سے تو دے سکتے, کیوں نہیں دے سکتے, لیکن مانگنا مطلب بھائی تھوڑا سا ہو جاتا ہے, تھوڑا سا ہو جائے, کیونکہ ہمارا کلچر ایسے کہ ہم جو ہے نا وہ مانگ نہیں سکتے, وہی ہمارا مسئلہ ہے. لیکن وہ دے دیتے ہیں تو وہ اسی طرح سے, تو پھر ہم ان کو پھر وہ گائیڈ کر لیتے ہیں, اور ان کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ زیادہ کورٹ جانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے مسائل اپنے آپس میں ڈسکس کر کے, کورٹ کچہری میں بندہ نہ جائیں, مل بیٹھیں آپس میں, جو حصہ ہے جو آپ کا رائٹ ہے آپ فیملی میں بیٹھیں, اسی حساب سے پھر آپ اس کو پھر تقسیم کریں. بہت اچھا, مطلب میم آپ کا آرگنائزیشن یا آپ جو انیشیٹو پہ کام کریں بہت زیادہ. اس کے علاوہ میم اگر ہم بات کریں چترال کے اندر اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں امپاورمنٹ کے حوالے سے. جب ہم بات کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کے, تو چترال کے اندر فیسلٹیز آل تو بہت کم ہیں, لیکن اسکیئر ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے خواتین کس طرح سے خود کو امپاور کر سکتی ہیں, یا نوجوان کس طرح سے خود کو امپاور کر سکتی ہیں ود ان دیٹ لمیٹڈ ریسورسز. میم اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھو خواتین کے اندر ماشاء اللہ سے ہمارے جو چترال کے خواتین میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں وہ طریقے یوز کرنے نہیں آتے کہ ہم کس طرح سے اپنے ٹیلنٹ کو سامنے لے کے آ جائیں, ٹھیک ہے. تو اس میں میرا یہ ہوگا کہ جب خواتین کو جو ہے نا اپنے ٹیلنٹ مطلب جو ووکیشنل جو ٹریننگ ہے اسی کو لے کے آگے آئے, ٹھیک ہے. اب آئی ٹی میں کوئی ماہر ہے, ٹھیک ہے, وہ آئی ٹی کو لے کے پھر جو ہے نا اپنے اس پہ وہ میدان میں اتر جائیں. اب فار ایگزامپل ہمارا جو ہے نا زیادہ تر دستکاریوں کا ہے آج کل, خواتین جو ہے نا گھروں کے اندر بہت زیادہ دستکاریاں وہ ان کا ہے ٹیلنٹ ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم آگے نہیں آتے. میم ہم نے اسی کے اندر ہی لگائی نہیں ہے, نہیں یہ اچھی بات ہے. یہ پچھلے سال جو ہے نا میں ایک یہاں پہ ہیومن رائٹس کا ایک کلچر شو ہو رہے تھے, تو اس میں گئی تھی. اس میں ہمارے چترال کے کافی خواتین آئے ہوئے تھے, مجھے خوشی بھی بہت ہوئی ہے, بہت زیادہ. کلاش ویلی سے لے کے مین چترال تک, گرم چشمہ کے جو خواتین بھی وہ اپنے وہ جنا سارے جو قالینیں وغیرہ تھے, جو سارا وہ جو ان کی وہ بنا رہے ہوتے ہیں زیورات وغیرہ جو اسی طرح کے وہ بنا وہ لے کے آئے ہوئے تھے. تو ان کو دیکھ کے مجھے خوشی, میں نے کہا چلو اچھی بات ہے کہ ہمارے خواتین ادھر سے ادھر تک تو ایگزیبیشنز پہ مطلب امپاورمنٹ. تو ان کو مزید پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. مین چترال تک تو ہے, گرم چشمہ تک تو ہے, لیکن آگے جو اور بھی علاقے جس طرح بروغل ہے, جس طرح جو ہے نا لسپر ہے, جو تورکھوا ہے, اس میں خواتین میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, لیکن اس ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے کے لیے ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. میم چونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, اور ہم انشاءاللہ اگلے آنے والے پروگراموں میں اسپیشلی ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے آپ کو بلائیں گے. اور ابھی چونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, تو ایک میسج جو آپ K2
کے پلیٹ فارم سے ہمارے اسپیشلی ینگ جو لڑکیاں ہیں چترال کے، ان کے لیے کوئی ایک میسیج دینا چاہیں گی؟ میں ایک میسیج یہ دینا چاہوں گی، میں صاحب جو میسیج ہے میرے ان جو ہے نا بہنوں کے لیے جو یہاں پہ پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، جو ایجوکیشن کرتے ہیں، وہ جو ماں باپ یہاں پہ ان کو بھیج دیتے ہیں پڑھائی کے لیے، ٹھیک ہے، وہ ایجوکیشن حاصل کریں، جو ماں باپ نے ان کے اوپر ٹرسٹ کیا اس ٹرسٹ کو پورا کر کے اور اپنے علاقوں میں واپس جائیں اور اپنے علاقے کے لیے کام کریں، اپنے سوسائٹی اپنے سوسائٹی کو پروموٹ کریں، بالکل ایجوکیشن مکمل کریں اور اپنے علاقوں میں جائے، اپنے علاقوں کو پروموٹ کریں اور ترقی دیں، بس میری یہی کہتے ہیں۔ بہت اچھا میسج میم آپ نے دیا، انشاءاللہ ہم سب اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے علاقے کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو عالیہ، ہمارے پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، آج میم کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے کا دل کر رہا تھا، لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت بہت زیادہ کم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اور تب تک آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ بالکل چکی زبینہ روپرا یا کئی دس پسم تشریف انگیتے سے پشتی دس پسم جمعے نو استانی وہ شیلی چھترو انجینی کے مسئلہ مسائل کے شنیتم برا اس پر مشغول گیا تم اور آگے دی ہمشتان کے ایشوز شنیتم برالو دوسی اور کچا کی کئی شیلی روپرا کی کیا دی کی تعلیم حاصل کرم یا جورگینی یا جیجاو کرا کے سمی کرم کو کر اچھی بھی ساتان سوسائٹی ابھی تان سوسائٹی تے پے بے کرو تان جاگو تے اچھی خدمت کرو بکو انشاءاللہ وہ زبینہ اچھی ہفتین بسا خدمت حاضر بوسی جام پروگرام کا نہانے پتان خیال رکھو، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔